یوم آزادی کیسے مناتے ہیں؟ پہلا تو سوال یہ تھا، مسئلہ یہ تھا یوم آزادی کیسے منائیں؟ وہ قرآن نے بتا دیا، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، تلاوت قرآن مجید کر کے، اللہ کا ذکر ادا کر کے، رب کی حمد ثنا کر کے، پیارے کریم آقا سرکار مدینہ کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں، یہ یوم آزادی منانے کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم یوم آزادی کیسے مناتے ہیں؟ ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں، اپنے معاشرے پر غور کریں۔ ہم یوم آزادی کچھ اس طرح مناتے ہیں جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یوم آزادی اللہ کی نافرمانی میں منائی جاتی ہے، گناہوں میں منائی جاتی ہے۔ جشن آزادی کے نام پر سڑکوں پر بےہودہ رقص کیے جاتے ہیں، اور جشن آزادی کے نام پر سڑکوں پر ہلڑ بازی، گلیوں کے اندر شور شرابہ، ون ویلنگ کر کے، شراب پی کر، پٹاخے بجا کر ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ تو وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جو انگریز کا تھا، غیر مسلم کا تھا۔ لیکن انگریز کی کوشش کیا ہے؟ اگر مسلمان ایک اپنی الگ ریاست بنا گیا ہے، لیکن اس کے اندر اپنی رسم و رواج، اپنے معاملات، وہ تباہی بربادی کے سبب ان کے اندر ہمیشہ رکھے تاکہ یہ کبھی نہ ترقی کر سکے نہ کامیابی کر سکے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یورپ کا وزٹ کر رہے تھے۔ یہ میری بات ذرا غور سے سننا، اس کی آج کے معاشرے میں بہت اہم ضرورت ہے۔ علامہ اقبال یورپ کا وزٹ کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک انگریز اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ آج تو والدین کے پاس فرصت نہیں ہے اپنی اولاد کو پاس بٹھا کر ان کی کوئی اچھی تربیت کرے، ان کو گناہوں سے روکے، برائی سے منع کرے۔ ماں باپ کہتے ہیں اولاد جوان ہوگی، بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی اولاد تباہ و بربادی کا سبب بنتی ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے، نقصانات کا سبب بنتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں یورپ کا وزٹ کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک انگریز اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ کیا تربیت کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے، مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے۔ اب بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے، یہ لوگ تو غلام نہیں بنتے، ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، یہ بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا ایک بندہ ہم قتل کر دے، شہید کر دے، تو ان کے 10 اور بندے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر جذبہ اتنا ہے، وہاں پہ رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، خونی رشتہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ پہچان نہیں دیکھی جاتی، میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، نہ صرف ایک رشتہ دیکھا جاتا ہے، یہ بھی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، میں بھی ایمان والا ہوں، مسلمان، بس اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے، سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے۔ لیکن اس غیر مسلم انگریز نے اپنے بیٹے سے کہا، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ان کو غلام کیسے بنانا ہے، اپنے ماتحت تابع کیسے کرنا ہے۔ اس انگریز کے بیٹے نے کہا، بتائیں کیسے کرنا ہے۔ انگریز نے بیٹے کو کہا، ان کے اندر اپنی رسم و رواج ڈال دینی ہے، اپنی رسم و رواج کے پیچھے لگا دینا ہے۔ جن رسم و رواج کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہوئے،
ذلیل و رسوا ہوئے، وہی رسم و رواج، وہی معاملات، وہی چوری ڈکیٹی ظلم زیادتی رشوت سود حرام خوری، وہی رسم و رواج گانے بجانے فلمیں ڈرامے وہی ان کے اندر ڈال دے، وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر ان کے ساتھ جو مرضی کرے، کبھی ان کی غیرت نہیں جاگے گی، کبھی ان کا ایمان زندہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے تابع رہیں گے۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں چھوٹے پر کیا افسوس کریں، جب بڑے بڑے نوجوان بوڑھے بزرگ اس معاشرے کے ان رسم و رواج کے اندر مبتلا ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت خود کر رہے ہیں، وہ ان کو باجے لے کے دے رہی ہیں، موٹر سائیکلیں دے رہی ہیں، پیسے دے رہی ہیں، یہ 14 اگست منائیں، یوم آزادی منائیں، کیسے منائیں؟ انگریز کے طور طریقے پر منائیں۔ اگر وہی ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے تربیت کرنے والے بچوں کو جو ابھی بچپن ہے، جن کی تربیت کی ضرورت ہے، آج اپنے ساتھ لے کے اللہ کے گھر مسجد میں آئے اور ان کو کہیں نماز پڑھیں، یہ ہماری یوم آزادی ہے، اللہ کا ذکر کرے، یہ ہماری یوم آزادی ہے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ ہماری یوم آزادی ہے، تو بتائیں وہ جوان، وہ بچہ بڑا ہو کر وہ ملک کا، اسلام کا مجاہد تو بنے گا، کبھی اس کا مخالف اور دشمن نہیں بنے گا۔ آج اگر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بڑے ہو کر اس ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے ان کی تربیت نہیں۔ لیکن ذرا غور کریں، پاکستان کا مطلب کیا ہے، اس کو کیوں حاصل کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، پاکستان کے حاصل ہونے کا مقصد اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ، رسول اللہ کی شریعت، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا کردار اس ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ایک شاعر گزرا ہے، اصغر سودائی، ابھی طالب علم تھا، انگریز کی حکومت تھی، پاکستان بننے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ بات بھی یاد رکھے، پاکستان یہ نہیں ہے کہ رات کو علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے خواب دیکھا، صبح کو پاکستان بن گیا۔ کبھی غور کیا ہے پاکستان بننے میں کتنا ٹائم لگا ہے، پاکستان بننے میں کتنا عرصہ لگا ہے؟ تاریخ پڑھیں، آج ہم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وطن عزیز کی جس کے اندر ہم رہتے ہیں، کم از کم اتنا تو تاریخ پڑھیں، اس ملک کے بننے میں کتنا ٹائم لگا ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے 1857 عیسوی سے یہ پاکستان بننا شروع ہوا ہے۔ 1857 عیسوی سے پاکستان بننا شروع ہوا۔ اب یہ کب بنا؟ 1947 کو پاکستان بنا ہے۔ کتنا عرصہ لگا؟ 90 سال لگے، 90 سال لگے پاکستان بننے میں، اور اس ملک کے بننے کے اندر 90 سال لگے، لیکن قربانیاں کتنا تھی؟ ذرا غور کریں، 22,000 جید علماء اس وطن عزیز ملک پاکستان کے بننے کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ 22,000 جید علماء۔ آج ایک جید عالم دین انتقال کر جائے تو پوری دنیا افسوس کر رہی ہوتی ہے کہ ایک علم کا منبع، علم کا ستارہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، لیکن 22,000 جید علماء شہید ہوئے، اس ملک پاکستان کے بننے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور عوام الناس کے لیے جو تاریخ کے اندر لوگوں کے علم میں آیا، وہ بات کر رہا ہوں، مطلقاً نہیں، مطلقاً کتنے ہوئے، لیکن تحقیقات کے مطابق مورخین نے لکھا تقریباً 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اس ملک پاکستان کے بننے کے لیے۔
30 लाख आज किसी शहर में किसी मकाम पर किसी हादसे की वजह से या बम धमाके की वजह से 10-20 मुसलमान शहीद हो जाए, हमें कितना अफसोस होता है। हमारे 20 मुसलमान शहीद हो गए, 100 मुसलमान शहीद हो गया। लेकिन है मुसलमान, जरा गौर कर, आज जिस वतन के अंदर, मुल्क के अंदर तू सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, अमन की जिंदगी गुजार रहा है, आजादी की जिंदगी गुजार रहा है, और तुझे पूरा इख्तियार है जैसे चाहे अपनी मर्जी से, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, जब चाहे तो अपने रब की इबादत कर, अपने रब का जिक्र कर। तेरे लिए कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ये सिर्फ क्या है, उन मुसलमान जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की, उनके खून का ये असर है और उनकी कुर्बानियों का ये असर है आज जो हम अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। और हमने सोचा कभी इस मुल्क को बनाने के लिए लाखों की तादाद में मुसलमान और उलमाए हक ने कुर्बानियां पेश की हैं, हम उनके लिए कोई दुआएं खैर करें, उनके लिए कोई ईसाल सवाब करें, जिन्होंने हमें अमन और सुकून की जिंदगी बख्श दी है। जिस तरह के एक रिवायत में पढ़ रहा था, एक खातून नौजवान जिनके ऊपर गैर मुस्लिम अंग्रेज हिंदू ने बड़ा जुल्म किया, तशद्दुद किया, जिस्म के ऊपर बेतहाशा जख्म थे, वो औरत पड़ी हुई थी और कह रही थी कब मुसलमान आएंगे, मुझे भी ले जाएंगे, मुझे भी अपनी सरजमीन पर अपने पास रखेंगे। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उसने कहा मैं आपको ले जाता हूँ उस सरजमीन पर। कहा कौन सी सरजमीन? बताया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरजमीन पर जब उस खातून ने ये अल्फाज सुने, वो हैरत में आ गई, ताज्जुब में आ गई। उसने कहा नाना, मैं उस पाक सरजमीन पर नहीं जाना चाहती, मैं तो अभी पाक नहीं हुई, मैं तो अभी नापाक हूँ। उसने कहा पाकिस्तान का माना क्या है? पाकीज़ा सरजमीन, मुक़द्दस सरजमीन, पाक सरजमीन। आज हम उसी सरजमीन के ऊपर शराब भी पी रहे हैं, आज उसी पाक सरजमीन के ऊपर जिना भी कर रहे हैं, आज उसी सरजमीन के ऊपर हम जुल्म व सितम भी कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। और उसी पाक सरजमीन के ऊपर सूद भी चल रहा है, रिश्वत भी चल रहा है। और कौन कर रहे हैं? जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। भाई मुसलमान, जरा गौर कर, अपने मुल्क के नाम का माना तो देख। तेरे मुल्क के नाम को माना और इस नाम को कैसे चुनकर रखा गया। कहा गया कि इसका नाम पाकिस्तान रखे, पाकीज़ा सरजमीन, मुक़द्दस पाक सरजमीन। और मुअर्रिखीन ने लिखा 2 रियासतें ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी है। नंबर 1 रियासत मदीनतुर रसूल, नंबर 2 वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर बनी है। इनके अंदर सिर्फ इस्लाम ही नाफिज होगा। लेकिन अफसोस इस बात पर आता है, जो हमारे सरबराह हैं, हुक्मरान हैं, वो इस्लाम का नाम तो लेते हैं लेकिन इस्लाम के अहकाम नाफिज नहीं होते। तो मैं बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर हमारे मुआशरे में यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं। एक तो नीचे वाली सतह के लोगों का आपको किरदार बताया, वो क्या है कि हम अल्लाह की नाफरमानी में, गुनाहों में, जश्न आज़ादी के ऊपर रक्स करते हैं, गाने चलाते हैं, बेहुदा बातें और वन विलंग शराब पटाखे वगैरह बजाते हैं। लेकिन इससे बड़ा अफसोस इस बात पर आता है, जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, वक्त के हाकिम हैं, ज़रा गौर करें वो कैसे अपनी इस यौम आज़ादी को मनाते हैं। वो कैसे मनाते हैं? वो गाने की महफिलें सजाते हैं, रक्स की महफिलें सजाते हैं। ये परेड हो रही है,
یہ جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، کیا پاکستان اس کے لیے بنا تھا؟ پریڈ کے لیے بنا تھا؟ رقص کے لیے بنا تھا؟ گانے بجانے کی محفلوں کے لیے بنا تھا؟ ذرا غور کرے، پاکستان بنا کب تھا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آج ہمیں یہ تاریخ تو یاد ہے 14 اگست 1947 کو بنا تھا، لیکن اسلامی تاریخ یاد رکھے، رب کا قدرت کا نظام دیکھے، اللہ نے اشارہ کر کے اپنے حبیب کی امت کو، مسلمانوں کو بتایا، فرمایا کہ یہ ملک بن رہا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ملک 27 رمضان المبارک کی رات کو تلاوت قرآن مجید کے سائے کے اندر بنا ہے۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو بنا ہے۔ 14 اگست یاد ہے، ہم نے 27 رمضان المبارک کو بھول دیا ہے، جو ملک پاکستان بننے کا اصل مقصد اور اصل مقصد کی طرف اشارہ تھا۔ آج یہ ملک قائم و دائم ہے، سلامت ہے، تو صرف یہی بات ہے کہ جب یہ ملک بنا اس وقت ہر طرف تلاوت قرآن مجید ہو رہی تھی۔ 27 رمضان المبارک کی رات ہر طرف اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ تو اس لیے آج کا ہمارا پیغام یہ ہے، یوم آزادی منانے کا ہمارا مقصد اور طریقہ یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کریں، اللہ کا ذکر کریں، عبادات کریں اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شہدائے وطن عزیز ملک پاکستان ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور آخر میں ایک دعا ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ، دور ہٹو اور دشمن ملت، پاکستان ہے ہمارا، دور ہٹو اور دشمن ملت، پاکستان ہے ہمارا، اور پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ۔